وادی کے چاروں اطراف آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ، پہاڑوں پر سفید موتیوں کی طرح چمکتی برف، اور وادی کے بیچوں بیچ لکیر کی مانند بہتا دریا، اور مکمل سکوت کے عالم تنہائی میں بہتے جھرنوں کا شور۔ یہاں کے حسین موسم میں عالم مدہوشی میں رقص کرتی جھومتی کلاشی دوشیزائیں، اور ان کے چہروں پر بکھرے کائنات کے تمام رنگ وادی کلاش کے ہیں۔ پاکستان کے شمال میں کوہ ہندوکش کے دامن میں واقع کئی وادیوں میں سے ایک خطہ کیلاش کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیلی حسین آنکھوں اور گوری رنگت والے کیلاش سکندر اعظم کی اولاد سے ہیں، جو کسی زمانے میں یونان سے آ کر یہاں آباد ہوئے، لیکن ان وادیوں تک پہنچنا اتنا آسان بھی نہیں۔ عیون شہر کے بعد 1.5 گھنٹے کا سفر صرف جیپ پر ہی طے کیا جا سکتا ہے، لیکن راستے اتنے پرپیچ اور خطرناک ہیں کہ دل مٹھی میں آ جاتا ہے۔ راستے کیا ہیں؟ اونچی نیچی کچی پگڈنڈیاں اور ٹریک ہیں جو مسافروں کو ان حسین لوگوں تک لے جاتے ہیں۔ انہی کچے پکے راستوں کے پہلو میں بل کھاتی تیز ندی گہرائی میں رواں ہے۔ اسی ندی پر وہ پل ہے جس کے پار ان سادہ دلوں، سادہ اور سچے لوگوں کی بستیاں آباد ہیں۔ ان کچے راستوں سے اوپر جو کھیت اور شجر بلند ہوتے ہیں، ان کے اختتام پر چٹانوں کی قربت میں مٹیالے ڈربہ نما گھروں، ہموار چھتوں اور چوبی برآمدوں والے تہ در تہ گاؤں کے آثار نظر آتے ہیں۔ گاؤں کیا ہیں؟ گئے وقتوں کی پرچھائیاں ہیں، اور ان گلیوں میں اخروٹ کے گھنے گھیر کے درختوں تلے پرکشش سیاہ لبادوں میں لپٹی کلاشی دوشیزائیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ وادی بمبوریت ہے۔ اس وادی کی لمبائی تقریباً 10 کلومیٹر ہے۔ پھل، خشک میوہ جات اور مویشیوں کے ریوڑ ان کا ذریعہ معاش ہیں۔ یہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو مثبت انداز میں انجوائے کرتے اور اپنی موج میں مست رہنے والے لوگ ہیں۔ کلاشیوں کی تمام تر خوشیاں وادی کی فصلوں سے جڑی ہیں۔ جب سردی ٹوٹتی ہے، برف پگھلتی ہے، پانی سے بھری پہاڑی ندیاں گنگنانے لگتی ہیں، تب درختوں پر پھوٹتے نئے پتے موسم بہار کی آمد کا پتہ دیتے ہیں۔ مہینوں سے برف میں قید کالاشیوں کے چار سو خوشیاں ڈیرے جما لیتی ہیں، اور پھر تینوں وادیوں میں چلم جوش فیسٹیول کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو جاتی ہیں۔ 13 سے 16 مئی تک وادی رمبور اور وادی بریر کے لوگ بمبوریت کے سب سے اہم جستکہان کے سامنے جمع ہو کر روایتی رقص کر کے جشن بہارا مناتے ہیں۔ چلم جوش کو مذہبی تقریب کا درجہ حاصل ہے، جو کلاشیوں کے ریوڑ اور فصلوں کی حفاظت کے واسطے دیوتاؤں اور دیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ جشن موسم بہار اور آئندہ فصلوں کی کٹائیوں سے منسوب ہے اور اسے جوشی کہتے ہیں۔ تہوار میں علاقے کے روایتی کھانوں کے انتظام کے ساتھ کلاشی افراد ایک جگہ بکریوں کا دودھ جمع کرتے ہیں، جسے تبرک سمجھا جاتا ہے، پھر اسے تمام قبائل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ رنگوں میں گندی خواتین جب ڈھول کی تھاپ پر رقص شروع کرتی ہیں تو ان کے گیت اور ان کا ہر انداز وادی کے حسن میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ امیدوں بھرے ان گیتوں میں اچھی فصل کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ کالاش رقص کیا ہے؟ وہی جو وجد میں آ جانے والے ازل سے کرتے آئے ہیں، مولانا روم کے درویشوں کی مانند۔ کالاش بھی ایک دائرے میں گھومتے چلے جاتے ہیں اور ان کے درمیان ایک داستان گو ماضی کے قصے اور کہانیاں بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول کو دیکھنے دنیا بھر سے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ My name is Barbara. I'm from France, and I take a group of 8 people for the French agency of Tamera, Secret Planet. We come to Pakistan for 20 years now,
And myself, I used to come to Kalash Valley for many times to celebrate Joshi and Shamos. I come to Pakistan because people are very, very generous, very gentle. People is lovely, very friendly, and today I am in this Kalash festival. It is a very, very interesting festival. It is because I like very much Pakistan, especially the north of Pakistan, and I am interested in old cultures, and it is the reason why I came here. चिलम जोश का आखिरी दिन मुनफरिद रिवायत लिए हुए है। इस दिन शादी के ख्वाहिशमंद लड़के और लड़कियां मोहब्बत का सरेआम इजहार करते हैं। एक दूसरे का हाथ थामे भीड़ से निकलकर मोहब्बत की मंजिलों की जानिब चल पड़ते हैं। इनके रिश्तेदार शोर मचाकर हल्ला गुल्ला करके शादी की खुशियां मनाते हैं। वादी कलाश की हर शादी मोहब्बत और हम ख्याली की दास्तान सुनाती है। चिलम जोश पूरी वादी कालाश में धूम मचाता है और खित्ता कालाश की तीनों वादियों में सफ़र करता है। चिलम जोश फेस्टिवल 3 दिन तक जारी रहता है और देखने वालों को इस फ़रेब में जकड़ लेता है कि ज़िंदगी यही है, वजूद यही है, इस वादी से बाहर कुछ नहीं। कलाशों का दूसरा त्यौहार उचाऊ है, जो गंदम और जौ की कटाई के बाद दूध की बहतात की खुशी में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल कलाश की तीनों वादियों रंबूर, बरीर और बम्बूरीत में 19 अगस्त से 22 अगस्त तक जारी रहता है। माह अगस्त में सालाना हार्वेस्टिंग फेस्टिवल उचाऊ शुरू होता है। उस वक़्त तक कलाश वासियों के मवेशियों की तादाद दुगनी हो चुकी होती है और गोदाम भी अनाज से भरे होते हैं। माशी खुशहाली और खुशगवार मौसम का मिलाप इंसानी रिश्तों के नए मिलाप को जन्म देता है। यही वजह है कि उचाऊ फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा कलाशी शादियाँ होती हैं। कलाशियों का तीसरा त्यौहार फू कहलाता है। वादी बरीर में जब बेलें रसीले अंगूरों से लद जाती हैं और दरख्तों पर अखरोट की बहार नज़र आने लगती है तो अच्छी और ज़्यादा पैदावार के लिए 2 माह तक इन फलों को तोड़ने पर पाबंदी आयद रहती है। फिर माह अक्टूबर में जर्द पत्तों में छुपे अखरोट और अंगूर उतारे जाते हैं और दरख्तों पर ख़िज़ा के रंग बिखरने लगते हैं। तो 12 अक्टूबर से वादी बरीर में फू फेस्टिवल का आगाज़ होता है। जवानी में कदम रखती 10 साला बच्चियों को खूबसूरत लिबास और फलों से सजे मुनफरिद ताज पहनाकर फू फेस्टिवल में रंग भरे जाते हैं। इन 4 रोज़ा तकारीब में मुसर्रत के रंग झलकते हैं। अखरोट और अंगूर खाने और इस्तेमाल करने का ये बाकायदा ऐलान होता है। ज़िंदगी की हर खुशी और गम को मनाने वाली ये कम्युनिटी जाते साल को रंगारंग रक्स के साथ अलविदा और नए साल को खुश आमदीद कहती है। साल के आखिर में सजने वाले चाउमुस मेले में बिछड़ जाने वाले अपने प्यारों को याद किया जाता है। इनके लिए इबादत के साथ साथ खाने भी पकाए जाते हैं। यूं इस साल मरने वालों का शौक ख़त्म होता है। मौसम सरमा के मेले चाउमुस के माना है 4 पैगाम और ये फेस्टिवल भी 4 हिस्सों में तकसीम है। पहले मरहले में मंदहक के दौरान पहाड़ी की चोटी पर लड़के और लड़कियां आग जलाते हैं और दियार का तना काट कर आग के करीब लगाया जाता है और शोलों को खूब भड़काया जाता है। लड़कियों की लगाई गई आग से उठता धुआं नए साल में कम सर्दी की नवीद सुनाता है, जबकि लड़कों की तरफ से जलते शोलों का धुआं ज़्यादा ऊपर जाए तो अगले साल ज़्यादा सर्दी का इम्कान जाहिर करता है। ये आग हम इसलिए जलाते हैं क्योंकि ये हमारी एक रिवाज है। तो ये आग जलाने के बाद जो सारे बाहर हैं वो आएंगे यहाँ पर, यहाँ के जमा होंगे। जमा होने के बाद हम सारे मिल के कुछ रस्में होती है वो निभाने के बाद चले जाएंगे। फिर घरों में जाके वहाँ पर गाना गाना स्टार्ट कर देंगे। कलाशियों के सियाह चौगों में सिपियों और रंगीन परों की तिकोनी टोपियों और हारों मोतियों से लदी फंदी कलाशी लड़कियां नमूदार होती हैं और ढोल की थाप पर महवे रक्स रहती हैं। उस शब भी जब हम इनके हमरा थे, जितने भी चेहरे थे इनमें से बेशतर गुलनार थे, लेकिन वो बदमस्त न थे। टोलियों की शक्ल में मजहबी गीत गाता ये काफिला जब पर्वतों से उतरता है तो अंधेरों में गूंजते कदमों की धमक और पुरसोज आवाज़ें पहाड़ों को पुरस्रारियत में लपेट लेती हैं। ये गिरोह गांव के पहले घर में दाखिल होता है
تو کلاشی رقص کا دور بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ انگوروں کی شراب پیتے جھومتے یہ لوگ نیو ایئر تقریبات کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں۔ رقص کرتی کلاشی دوشیزائیں زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ انہی دنوں 5 سالہ بچوں کو پاک کرنے کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ پھول سے نو نہالوں کے والدین اخروٹ، پکا ہوا لال لوبیا اور 4 من جو کی روٹیاں بنا کر گاؤں والوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ ہر بچے کے لیے بکروں کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح بچوں سے بلائیں دور رہتی ہیں۔ چاؤمس کی ایک خاصیت اخروٹ کی روٹی بھی ہے۔ اخروٹ کو پہلے باریک پیس کر ایک برتن میں رکھا جاتا ہے، پھر گوندے ہوئے آٹے میں پسے ہوئے اخروٹ بھر کر اسے بند کیا جاتا ہے اور پھر روٹی کو پھیلا کر گھر میں بنی انگیٹھی پر توے پر پکایا جاتا ہے۔ اخروٹ کی یہ روٹی ہماری عام روٹی سے کچھ زیادہ ہی موٹی ہوتی ہے۔ خوشی کے اس موقع پر مہمانوں کی خاطر تواضع اخروٹ کی روٹی اور انگور کی شراب سے کرنا لازمی ہے۔ یہی خاص سوغات لڑکیاں اپنے میکے میں بھی بطور تحفہ لے کر جاتی ہیں۔ فیسٹیول کے اگلے مراحل میں جستکخان اور قربان گاہ میں کندہ کاری بھی کی جاتی ہے۔ خیر و برکت کے لیے بکروں کی قربانی اس تہوار کا اہم جزو ہے۔ 3 دنوں کی رسومات میں غیر کلاشوں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ وادی کلاش میں چاؤمس میلے کے آخری دن یعنی 22 دسمبر کی چمکیلی دھوپ میں خوبصورت ناچ اور دلکش گانوں کے ساتھ نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ نئے سال کے ساتھ ان کی تازہ امیدیں اور امنگیں جڑی ہوتی ہیں۔ وادی بمبوریت اور رمبور کے بعد وادی بریر وہ علاقہ ہے جہاں کلاشی لوگ آباد ہیں۔ ان وادیوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ان پہاڑوں کے پیچھے افغانستان کا علاقہ نورستان ہے۔ وادی بریر میں بطریق ایک ایسا گاؤں ہے جہاں بت کدے بھی ہیں اور کعبے بھی۔ 5000 کی آبادی والی اس وادی میں اب صرف 1000 کلاشی رہ گئے ہیں۔ باقی سب مسلمان ہو کر اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں۔ ہر گھر میں باپ کلاشی تو بیٹی مسلمان، ایک بھائی کلاشی تو دوسرا مسلمان، لیکن یہاں رہنے والوں میں کوئی تفرقہ نہیں۔ ہر گھر کے باسی رواداری کے حوصلے سے مالا مال ہیں اور سب شانتی سے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ میرے سے چھوٹا جو ہے وہ اسلام قبول کی ہے اور ہم آپس میں ایک ساتھ روٹی اور ایک ساتھ کھانا اور ایک ساتھ پینا اور ایک ساتھ اڑنا اور ایک ساتھ یہ سب کچھ جو ہے ہمارے میں ہے۔ کوئی تعصب کوئی وہ نہیں ہے۔ کلاشی بےحد محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی لڑکیاں ان سے زیادہ محبت کرنے والی اور آزاد منش روحیں ہیں۔ کلاشی لڑکیاں اپنی پسند کی شادی کرتی ہیں اور بہت بے باک ہیں۔ جو ہمارے فیسٹیول کے آخری ٹائم رات ہوتی ہے، اس رات میں بہت زیادہ ڈانس ہوتی ہے، گانا ہوتی ہے۔ اس گانے میں ایسے کہتے ہیں رات کو اگر کوئی کسی کو پسند کرتی ہے، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے راضی ہوئے تو وہ اس کو بھگا کر لے جاتے ہیں۔ پھر ادھر بھی بہت مزہ آتی ہے، وہاں بھی ڈانس وغیرہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے جو مبارکباد دینے کے لیے جاتی ہے وہاں بھی بہت مزہ آتی ہے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنے مرد کو چھوڑ کر کسی اور مرد کے ساتھ جانا چاہے تو اپنے خاوند کو چھوڑ کر جا سکتی ہے، لیکن جو مرد اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے تاوان ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ تاوان اس خرچے سے دگنا ہوتا ہے جو پچھلے مرد نے اپنی شادی پر کیا تھا۔ کلاشی خواتین صبح سے شام تک اپنے گھروں میں کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ اون سے بنے لباس، ٹوپیاں اور بیلٹس بناتی ہیں جو ان کی ثقافت کے ساتھ ان کا ذریعہ معاش بھی ہیں۔ زرگل مقامی کونسلر ہیں اور خواتین کی فلاح و بہبود کی کئی اسکیمیں مکمل کر چکی ہیں۔ وہ کلاشی عورتوں کے معمولات زندگی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتی ہیں۔ چومس کے بعد وہ تیاری کرتے ہیں، جشن کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ چومس کے بعد بس دو مہینہ 3 مہینہ ہوتے رہتے، 3 مہینہ سارے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ گھر میں روٹی پکاتا ہے، چائے پکاتے اور سب یہ کام کرتے ہیں۔ سیزن میں زمیندار بھی کام کرتے ہیں۔ صرف وہ چومس جوش کے لیے بناتے ہیں نا، وہ تو سالانہ ہوتے ہیں نا، سالانہ 3 تہوار ہوتے ہیں، چومس، اچال، جوشی۔
उस वक्त टाइम में बनाता है। हाँ, कपड़ा भी बनाते हैं, सीते हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू सीजन होता है ना, ये जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा काम होते हैं औरतों के, सुबह उठते हैं तो खेतों में जाके काम करते हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और सर्दियों में तो कुछ नहीं होता, बस ये कपड़े वगैरह धोना, घरों के काम सिर्फ। कोहे हिंदूकश की इन वादियों में जहाँ कलाश बसते हैं, ज़मान व मकान के तवील फासले हाइल हैं। अपने अय्याम के दिनों में कलाशी औरतें एक इमारत के आसपास खुशगपियों में नज़र आती हैं। ये कलाश की कदीम रिवायत है और इस पर सख्ती से अमल होता है कि जिन दोशीज़ाओं के अय्याम होते हैं उन्हें ये मुद्दत यहाँ इस बाशाली घर में गुजारनी होती है, क्योंकि वो नापाक होती हैं। इस तरह इन कलाशियों में पाकी का तस्वुर भी मौजूद है। इसी तौर अगर किसी खातून को बच्चा होने वाला हो तो वो भी अपना घर बार छोड़कर इस बाशाली रेस्ट हाउस में आकर इस्तराहत फरमाती है। इसके रिश्तेदार इसे 3 वक्त का खाना पहुंचाते हैं, यहीं वो बच्चा जनेगी। कलाशी ख़वातीन अपने अय्याम के हवाले से अज़हद बेबाक हैं। इनके ख्याल में इन्हें इसलिए नहीं अलग किया जाता कि वो नापाक हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक क्लब में आराम कर सकें और दूसरी ख़वातीन के साथ गपशप कर सकें। वो मेंसेस के टाइम घर हमारे यहाँ घर में सबके सामने यानी लड़का और लड़की सब है न, वो हमारे यहाँ का रस्म है जो घर में इस टाइम डिलीवरी के टाइम या मेंसेस के टाइम घर में नहीं रहते, इसलिए उधर लाते हैं। हमारे यहाँ जो डिलीवरी के टाइम या वगैरह दूसरी जगह पे जाते हैं, वो जगह भी ऐसे घर से बहुत अच्छा है। वहाँ हर किस्म की फैसिलिटी है, यानी वॉशिंग मशीन यानी और भी बहुत सारी फैसिलिटी है इसमें उनके लिए बहुत अच्छा है, और खाना वगैरह भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो घर से अलग जगह पर रहते हैं बेशक, लेकिन वहाँ भी इनकी हिफाजत बहुत अच्छी तरह होती है। तकरीबन 16-17 दिन तक इधर रहती है, फिर घर को ले आती है। कलाश रूह के फना हो जाने पर यकीन रखते हैं, इसलिए अपने मुर्दों के गिर्द कई रोज़ तक रक्स करते हैं। उनकी खुशबख्ती के लिए मखमूर होते हैं कि ये शख्स हयात की कैद से आज़ाद हुआ। जब कोई कलाशी वफात पा जाता है तो इसकी लाश खुली फ़ज़ा में रखकर 3 रोज़ के लिए मातम करते हैं। इसकी मैयत पर नाचते हैं और इसकी ज़िंदगी के कारनामे गीतों की सूरत में बयान करते हैं, और फिर 3 दिन बाद इसे लकड़ी के ताबूत में रखकर कब्रिस्तान छोड़ आते हैं। यहाँ दरख्तों के झुंड में ऐसे कई खामोश कब्रिस्तान आबाद हैं। बेतरतीब रखे कलाशियों के ताबूत अव्वल व आखिर सब के सब फना की तस्वीरें हैं। कलाशी अपने बुजुर्ग और मोतबर और मुअज़्ज़ज़ मुर्दों के ताबूतों के सरहाने कतबों के बजाय लकड़ी के मुजस्समे इस्तादा करते हैं। कुदरती मज़ाहिर की परस्तिश करते कलाशी लोग अपने मौसमी त्यौहार मनाते हैं, ढोल और बांसुरी बजाते और रक्स करते हैं और निहायत सूफियाना ज़िंदगी बसर करते हैं। अपने आप में मस्त रहने वाले ये लोग तकब्बुर नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते और हमेशा सच बोलते हैं, गुनाह और सवाब के हवाले से नहीं बल्कि अपनी रिवायत के मुताबिक। कलाशियों का लिबास सियाह है, लेकिन इनके घरों के अंदर ज़्यादा सियाह है। इनमें सामान बहुत मुख्तसर है, एक तख्त पोश, पुराने पेड़े, चौकियाँ, एक लालटेन, चंद कंबल, लकड़ी के कुछ बर्तन, एक तवा, चूल्हा और दीवारें, सब की सब धुएं की कालक में सियाह। लेकिन इनके लिए चूल्हे की कालक नैनों का कजला बनती है। परिंदों के पर और सीपियां सिंगार के सामान हैं। बुलंद चरागाहों में चरती भेड़ों की ऊन लिबास बनती है, और सैकड़ों बरस की तहजीबी तन्हाई के बावजूद वो जानती हैं कि दिलकश कैसे हुआ जाता है। कुर्बानी का तस्वुर तमाम मज़ाहिब में हमेशा से मौजूद है। कलाश मज़हब का अहम तरीन जुज़ कुर्बानी और फिर कबीले की दावत है। मुसलमान भी इनकी दावतों में शरीक होते हैं। कलाश चिकन को तकरीबन हराम और नजिस समझते हैं। हमने कलाश वादी की चट्टानों में आबाद बस्तियों में ऐसी खुशी और मुसरत के रंग देखे जो मुल्क के मैदानी इलाकों में हज़ारों बरस पेशतर दम तोड़ चुकी हैं। कलाश लड़कियां, लड़के और बच्चे अपने घरों से उतरते हैं, मर्द चित्राली टोपियों में रंगारंग पर सजाए और सुर्ख मस्त आंखों के साथ, और लड़कियां हाथों में जर्द फूलों के गुच्छे लहराते हुए अपनी खुश रंग कुबाओं में, बच्चे कलाश लिबास की रंगीनी और खुशनुमाई में, और ये सब के सब एक कम्युनिटी हॉल की लकड़ी की छत तले जमा होकर डांस करते हैं।
اس ڈانسنگ ہال کے کناروں پر ڈھلوانی مٹی پر براجمان ہمارے جیسے شہری علاقوں سے آئے ہوئے لوگ انہیں حیرت سے تک رہے ہوتے ہیں۔ کلاشی تہذیب میں مختلف دن ان کی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ عورتوں کی پاکیزگی کا دن، مردوں کی واپسی کا دن، اور وہ رات جب مردوں کو پانی سے دھویا جاتا ہے، قربانی کا دن، اور پھر اتنے دنوں بعد ایک رات بھی آتی ہے۔ وہ شب برات کی مانند چراغاں کی شب ہوتی ہے۔ وادی کلاش میں ہر سو دیے جلتے ہیں، اور پھر لومڑی سے ڈرنے کی رات بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جب پاکیزگی اختتام کو پہنچتی ہے اور زمانوں کا سکوت ٹھہر جاتا ہے۔ غرض اہل کالاش کا ہر دن کائنات کی الجھنیں سلجھانے کا ایک دن ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس ملک کی مٹتی ہوئی تہذیب میں اب بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے من کی موج میں مسرت کے لیے ناچ سکتے ہیں۔ وہ سوگواری میں ہوں یا سرخوشی میں، اپنی سوگواری کو رقص میں ڈبوتے ہیں اور اپنی سرخوشی کو ناچ میں اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن اس سرخوشی میں بھی کالاش نہ بدمست ہوتے ہیں نہ لاپرواہ۔ کلاش آخری لوگ ہیں، ہماری دنیا کے آخری لوگ۔ وہ ایک ایسی تہذیب کے آخری لوگ ہیں جن کے گھر تہ در تہ اور سمٹے ہوئے ہیں، تہذیب کے اس لاوے کے خوف سے سمٹے ہوئے جو ان کے نیچے بمبوریت کے بازار میں بہہ رہا ہے۔ بڑھتے ہوئے ٹورزم اور سیاحوں کی آمد میں اضافے نے ان کی تہذیب اور کلچر کو معدومیت کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ ان کے رہن سہن اور رسم و رواج پر اب شہری تہذیب و تمدن کی پرچھائیاں نظر آنے لگی ہیں۔ لکڑی اور چمڑے کی چپلوں کی جگہ اب جوگرز نے لے لی ہے۔ اون پہنچ سے دور ہوا تو جسموں پر سینتھیٹک کپڑے سجتے نظر آنے لگے۔ سیاحوں کی نظروں اور فکروں سے بچنے کے لیے خواتین میں دھوپ سینکنے کی رسم بھی ناپید ہو گئی۔ اپنے قدیم روایتی لباسوں کی جگہ کلاشی لڑکے اب پینٹس پہننے لگے ہیں۔ رہن سہن کے ساتھ ساتھ اب ان کا ذریعہ معاش بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ مویشی چرانے والوں نے اب سیاحوں کے لیے دکانیں کھول لی ہیں۔ بہت سے پڑھے لکھے کلاشی اب شہروں میں نوکری کر رہے ہیں۔ یہاں رہنے والے خوش نصیب لوگ اپنی مٹتی ہوئی تہذیب کو معدومیت کے خطرے سے دوچار ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یاسر بھی انہی میں سے ایک ہیں جو اپنی مٹتی ہوئی تہذیب پر پریشان ہیں۔ میں خود کہتا ہوں کہ اگر یہ روڈ کارپیٹڈ ہو گئے یہاں پہ پہنچا تو کلچر کو تو ہے خطرات ہے یہ کلچر، کیونکہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ محصور ہو کے لے جائیں گے گھروں میں، یا تو یہ کنورٹ ہو جائیں گے۔ ایکو ٹوریزم ہونی چاہیے، اس کے ایکو ٹوریزم ہو جائے یا کنٹرول ٹوریزم ہو جائے، تب یہ کلچر کو بھی ہم پریزرو رکھ سکتے ہیں، آگے سے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ کلاشیوں کی زندگی کو کسی ایک کہانی میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور ان کی تہذیب و ثقافت کسی ایک کہانی میں سما سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی داستان کو ان کہانیوں کو سینہ بسینہ نئی نسل کو منتقل کر سکتا ہے۔ ان کی تاریخ اور ان کی کہانیوں اور اس مٹتی تہذیب کو کوئی تاریخ دان ہی باقاعدہ کتابی شکل میں پیش کر سکتا ہے۔ ان کی موسیقی کی بقا کے لیے میوزک اکیڈمی بنا کر کلاشیوں کی نئی نسل کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ہائے مائے رورو پر کے مائے رورو شوالا پری کے دوری کا وہی، کوئی جہاں گرد، کوئی صحرا نورد، کوہ نورد، خانہ بدوش اور آوارہ گرد ہی ان کی کہانیاں بیان کر سکتا ہے۔ کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔